دیکھو اللہ نے فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں, ایک شکر گزار اور ایک ناشکرے. تو ناشکرے بننا ہے یا شکر گزار بننا ہے؟ شکر گزار. شکر گزار کسے کہتے ہیں بس جلدی سے اس کو میں بتا دیتا ہوں. شکر گزار وہ ہوتا ہے جب بھی کوئی نعمت ملے سب سے پہلے کس کی طرف توجہ جائے؟ اللہ کی طرف. نسبت کس کی طرف؟ اللہ نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے, سب سے پہلا درجہ. اسی وجہ سے ہمیں سونے کی دعا سکھائی گئی, اٹھنے کی دعا سکھائی گئی. نیند کس کی نعمت؟ اللہ کی. جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھو. پھر بہت سے سوتے ہیں, مائیکل جیکسن سویا تھا, اب تک کوئی رپورٹ آئی اٹھنے کی؟ ابھی تک آنکھ نہیں کھلی اس کی. 2008 یا 9 کی بات ہے, مائیکل جیکسن کے بارے میں کہ سونے کے لیے روم میں گیا ہے, اب تک سو ہی رہا. اس لیے سونے کے بعد اٹھنا یہ بھی تبھی ہم دعا مانگتے ہیں سوتے ہوئے, اللہم بسمک اموت و احیا. نیند بھی موت کی بہن ہی ہے, موت جیسی ہوتی ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو سو گئے آپ, یہ اللہ کی نعمت. پھر اٹھتے ہیں تو دعا سکھائی. کافر کا بچہ یہ دعا نہیں مانگتا. کافر کا بچہ وہ اٹھے گا, برش کرے گا, آفس چلا جائے گا. ہم جب اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. اور ایک جملہ آخر کیا بڑا پیارا, والیہ النشور. اسی طرح ایک دفعہ قبر سے بھی اٹھیں گے ہم. ہاں, ایک دفعہ ہم قبر سے بھی اٹھیں گے حساب و کتاب کے لیے. بڑی لمبی نیند ہوگی, قبر میں سلا کے چلے جائیں گے, چاہے سو جا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے جسم کے اعضاء کو جمع کرے گا اور ہمیں اپنے سامنے اٹھا کے کھڑا کر دے گا. آج حساب و کتاب کا دن ہے. تو یہ بھی دعا سکھائی. پھر جب کھانا سامنے آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. کتنا رحم کیا, ہمیں تو مل رہا ہے اس لیے کھانے کی قدر نہیں ہے, نہ ملے تو پتہ چل جائے کھانا کسے کہتے ہیں بھائی. اس اللہ کا نام. کافر کا بچہ اللہ کا نام نہیں لے گا, وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا. آپ کسی کافر کو دیں, یہ لو تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, بس کھا لے گا. ابے بھائی یہ بعد میں دے رہا ہے, پہلے کون دے رہا ہے؟ اللہ. وہ بارش نہ برساتا, درخت نہ پیدا کرتا, کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا. پھر ہم جب کھا لیتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, ہمیں پلایا اور ہمیں فرما بردار بنایا. اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو آج اس کا شکر ادا نہ کر رہے ہوتے. تو شکر میں پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت, اور اس کا زبان سے بھی شکر ادا کرنا. دوسرا درجہ, اس نعمت کے بعد جو جسم میں طاقت آئے, جو صلاحیت آئے, اس کو اللہ کے خلاف استعمال نہیں کرنا. اگر ہم بھوکے ہوں, کھانا نہ ملے, اور جیسے رمضان روزے میں آخری افطار کے وقت حالت ہوتی ہے, یہ حالت 4-6 گھنٹے اور لمبی ہو جائے, اللہ کے آج افطار ہی نہیں کرنا, اگلے دن کرنا ہے, اگلے دن کیا حالت ہوگی؟ پڑے ہوئے ہوں گے, سسکیاں لے رہے ہوں گے, کوئی پکوڑا منہ میں چلا جائے, گناہ کا خیال آئے گا کہ یار میں فلم دیکھنے جاتا ہوں, آج میں ذرا بدنظری کرتا ہوں, دیکھتا ہوں ایک انٹی تھی, ان کا نمبر تلاش کرتا ہوں فون پہ. بھائی ہر وقت روٹی کیا چاہیے؟ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, بغداد میں نا مسلمان بڑی ترقی میں تھے. جب بغداد میں خلافت تھی, بہت مالی وسعت بھی تھی, تو عاشقین بہت پیدا ہو گئے تھے. جب پیٹ بھرے ہوئے ہوتے نا تو عشق معاشقے بہت چل رہے ہوتے, کیونکہ باقی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, ایک ہی چیز رہ گئی, ٹھڑک, وہ اب اس طرح سے شروع ہو جاتی ہے. تو بغداد میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا ہے نا, سارے عاشقین مارکیٹ سے شارٹ. ہر شخص کو ایک ہی چیز, ابے بھائی تیری شادی کرا دے وہاں, ابے شادی چھوڑ, روٹی دے دے, روٹی کیا دے دے, روٹی مل جائے گی کہیں سے. تو یہ جو ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے یہ روٹی سے آتی ہے, کھانے سے آتی ہے. اب اس کو عشق معاشقوں میں ضائع, حرام کاریوں میں ضائع نہیں کرنا. نعمت کا تقاضا یہ شکر کرنا ہے. اللہ آنکھیں دی, بدنظری نہیں کروں گا. کان دیے, گانوں سے لذت حاصل نہیں کروں گا. زبان دی, غیبتیں کر کے اور حرام چیزوں میں زبان کو استعمال کر کے اس نعمت کی ناشکری نہیں کروں گا. اللہ نے مرد بنایا, نکاح کرو بھائی.